الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہوئے ہیں جس کا تعلق ہمارے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ صرف کیلنڈر کے ایک مہینہ نہیں، بلکہ ہمارے لیے اپنے ایمان کو تازہ کرنے، سیرت مصطفیٰ کو پڑھنے اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانے کا موقع ہے۔ ربیع الاول کی سب سے بڑی جو نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ جی میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ یہ بات صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ ذرا غور کیجئے، دنیا میں کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، بڑے سے بڑے بادشاہ آئے، بڑے سے بڑے مالدار آئے، بڑے سے بڑے طاقتور لوگ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پوری انسانیت کے لیے رہبر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ربیع الاول ہمیں یہ سوال پوچھنے کا موقع دیتا ہے، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو ہیں، لیکن کیا ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے بھی تیار ہیں کہ نہیں؟ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن کیا ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لائے بھی ہیں؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ نہیں، میرے عزیزو، محبت کی پہچان یہ ہے کہ انسان محبوب کی بات مانے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن نماز کی پابندی نہ کرے، جھوٹ بولے، والدین کو تکلیف دے، لوگوں کے حقوق مارے، زبان سے گالیاں دے، معاملات میں دھوکہ کرے، تو اسے اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کیا میری محبت صرف زبان تک ہے یا میری زندگی میں بھی نظر آتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت ایسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی جان، مال اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ ہمیں بھی اپنی محبت کو عمل میں تبدیل کرنا ہے۔ ربیع الاول ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ مہینہ ہمیں 3 بڑی چیزیں سکھاتا ہے۔ پہلی بات، سیرت پڑھے، ہمیں معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے۔
ہمیں معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے، کیسے لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، بچوں سے کیسے محبت کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، عبادت کیسے کرتے تھے، مشکلات میں کیسے صبر کرتے تھے۔ دوسری بات، سنت کو اپنائیں، سیرت کو صرف سننے کے لیے نہیں، زندگی میں لانے کے لیے ہے۔ تیسری بات، اپنی اصلاح کریں۔ اگر ربیع الاول آیا اور ہمارے اخلاق وہی رہے، نماز میں سستی رہی، جھوٹ وہی رہا، غیبت وہی رہی، والدین کی نافرمانی وہی رہی، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے سیرت سے کیا حاصل کیا، ربیع الاول کو کیسے گزارنا ہے۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں، نماز 5 وقت ادا کریں، نماز 5 وقت ادا کرنے کا بھی عہد کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ دوسرا کام، درود شریف کی کثرت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان اللہ يصلون على النبی، لہٰذا محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ تیسرا کام، سیرت کا مطالعہ ہے، روزانہ تھوڑا سا وقت نکالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، صرف ولادت کا واقعہ نہ پڑھیں بلکہ مکہ کی زندگی، دعوت، صبر، ہجرت، مدینہ کی زندگی، معاملات، عبادات، اخلاق، رحم، شفقت اور آخرت کی فکر بھی پڑھیں۔ چوتھا کام، سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، مثلا سلام کو عام کرنا، سچ بولنا، وعدہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کا احترام کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، صفائی کا اہتمام کرنا، لوگوں کو تکلیف نہ دینا۔ پانچواں کام، گناہوں سے توبہ کریں۔ ربیع الاول کو صرف خوشی کا مہینہ بنانے کے بجائے اسے اپنی اصلاح کا مہینہ بنائیں۔ کہیں، یا اللہ، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں۔ ایک شرعی بات سن لیں محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یقیناً بہت بڑا عظیم کام ہے۔ لیکن ربیع الاول کے لیے قرآن و سنت سے کوئی ایسی مخصوص عبادت ثابت نہیں جسے لازماً اسے مہینے کے ساتھ خاص کیا جائے، اس لیے ہمیں دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی عبادت مقرر نہیں کرنی چاہیے۔ سیرت کی مجلس ہو، بیان ہو، تعلیم ہو تو اسے شرعی حدود کے اندر رکھا جائے، اسے کسی مخصوص تاریخ کی لازمی دینی رسم نہ بنایا جائے۔ بعض اہل علم نے تو خاص طور پر 12 ربیع الاول کو مستقل طور پر لازم سمجھ کر پروگرام کرنے سے احتیاط کی ہے، لہٰذا اصل چیز تاریخ نہیں، سیرت ہے، اصل چیز رسم نہیں، سنت ہے، اصل چیز صرف نعرہ نہیں، عمل ہے۔ اپنے گھروں میں ربیع الاول کو آپ کیسے گزاریں، اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانیاں اور واقعات سنائیں، گھر میں ایک چھوٹا سا وقت مقرر کریں کہ روزانہ چند منٹ سیرت پڑھیں گے۔ بچوں سے پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کو کتنا پسند فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں والدین، پڑوسی، غریبوں اور یتیموں کے بارے میں کیا تعلیم دی۔ اور پھر کہیں، بیٹا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اپنی زندگی میں لانی ہے۔ اس طرح ربیع الاول صرف ایک مہینہ نہیں رہے گا بلکہ ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اصل سوال میرے بھائیوں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ربیع الاول کب ختم ہوگا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے ربیع الاول کے بعد میری زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی، کیا میری نماز بہتر ہوگی، کیا میری زبان جھوٹ اور غیبت سے بچے گی، کیا میں والدین کا فرما بردار بنوں گا، کیا میں لوگوں کے حقوق ادا کروں گا، کیا میرے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے؟ اگر ان سوالات کا جواب ہاں ہے تو سمجھیں کہ ہم نے ربیع الاول سے فائدہ اٹھایا۔ میرے محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو انسانیت کو ایمان ملا، اخلاق ملے،
عدل ملا، رحم ملا، عبادات کا راستہ ملا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ملا۔ اس لیے اس مہینے کو غفلت میں نہ گزاریں، سیرت پڑھیں، درود پاک پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، نماز سنواریں، گناہوں سے توبہ کریں، سنت اپنائیں، اخلاق درست کریں اور سب سے بڑھ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی کے اعمال سے ثابت کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، سنت کو اپنانے اور آخری سانس تک ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔